شہزاد صاحب آپ کا ایک تجزیہ سن رہا تھا, اٹ میڈ لاٹ آف سینس کہ سب کچھ کرنے کے بعد عمران خان صاحب قید میں ہیں, سب کچھ ہے, بٹ وہ اسٹیبلٹی جس کی بات کی جاتی ہے اس پہ سوال آپ کر رہے ہیں, منصور علی خان کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, لیکن جو طاقت میں لوگ ہیں کیا ان کے لیے بھی یہ میٹر کر رہا ہے کہ یار سم ہاؤ دے فیل کہ نہیں یار وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, وہ ایشو بہت بڑا ہے, ابھی تک ریزالو نہیں ہو رہا؟ کیونکہ بہت سے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے بعد تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت میں یا جو پاورفل سرکلز ہیں وہاں پر تو یہ معاملہ اب اس کی ریلیونس ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. انفیکٹ دے سے کہ بھئی اگر نہیں آپ کو نظر آتی سیاسی سٹیبلٹی دین سو بی اٹ, ملک آگے چلنا چاہیے. بہت شکریہ منیب. دیکھیں اگر کہیں سٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہوتی, چاہے وہ معاشی سٹیبلٹی ہوتی, معاشی سٹیبلٹی تو ہے لیکن ترقی نہیں نظر آ رہی, یا آپ کو سیاسی سٹیبلٹی نظر آ رہی ہوتی, آپ کو نظر آ رہا ہوتا کہ یار حالات بدلے ہیں, فورنرز آ رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں پاکستان میں, حالات بدل رہے ہیں, تو میرے خیال سے حکومت یا اداروں کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم بھی بیانی کی دوڑ میں آگے بڑھیں یا بیانی کی جنگ میں ہم ملوث ہوں. میں پی ٹی آئی کے دور کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب پہلے سال میں معیشت بہت بری تھی نا, تو اس وقت فواد چودھری صاحب آئے تھے ایک چینل پہ, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو معاشی دعوے تھے ہم وہ تو پورے نہیں کر پائے, تو ہمارا جو دوسرا ایک پولیٹیکل سلوگن تھا کہ چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے, اب اسی پر ہمارا فوکس ہوگا تاکہ ہم اپنے ووٹر کو کچھ تو دکھا سکیں. اچھا, تو جب جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں 2.5-3 سال میں آپ وہ نہیں کر سکیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ پھر سیاسی طور پہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کیا گین کر سکتے ہیں. اب یہ حکومت ان کا سارا انحصار طاقت پر ہے, اور طاقت آپ نے آزما کے دیکھ لی ہے, چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو, 27ویں ترمیم ہو, بشرا بی بی کو جیل میں, عمران خان کو جیل میں, الیکشن کے حوالے سے, ریزرو سیٹ کے حوالے سے, لیکن اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ پھر بھی آپ کو ایک ٹویٹ کا جواب دینا آنا پڑتا ہے. دیکھیں بیانیہ جو ہے نا وہ طاقت سے نہیں بنتا, وہ مزاحمت سے بنتا ہے, اور اس کی کئی مثالیں. غزہ میں آپ دیکھ لیں, اسرائیل نے اتنی بمباری کی وہاں پہ, لیکن غزہ میں کیونکہ ایک مزاحمت تھی, وہ وکٹم تھے, بیانیہ آخر میں ان کے حق میں بنا. آپ ہماری مثال دے لیں, انڈیا ہم سے 7 گنا بڑی پاور, ہم سے بڑا ڈیفنس بجٹ, ہم سے بڑی معیشت, انہوں نے جب پاکستان پہ حملہ کیا, پہل کی, اور پاکستان نے ریزسٹ کیا, مقابلہ کیا, تو بیانیہ کس کے حق میں بنا؟ بیانیہ پاکستان کے حق میں بنا. تو یہاں پہ حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم سختی بھی دکھائیں گے لیکن ہمیں پولیٹیکل مائلیج بھی ملے, یہ نہیں ہونا. جب آپ جیسے ابھی منصور صاحب نے کہا کہ ہائی ہینڈیڈنس دکھائیں گے تو وکٹم پی ٹی آئی بنے گی اور بیانیہ ان کے حق میں جائے گا جو آپ کو پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا. تو آپ مزید اس میں اس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سختی دکھائیں گے تو پی ٹی آئی کے جو باقی لوگ ہیں ان کو تو فرق پڑے گا, ان کے لیے شاید حالات مشکل ہوں. عمران خان کی ذات پہ کیا فرق پڑے گا مجھے بتائیں نا. وہ تو کہیں گے میں ابھی بھی اڈیالہ جیل میں ہوں, میں بعد میں بھی اڈیالہ جیل میں رہوں گا. اگر 4 لوگ اور ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, میرے ایم این اے, ایم پی اے, یا کچھ لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں, تو میری ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ عمران خان کی ذات سے بڑی تو نہیں ہے, تو وہ تو آبویسلی یہی کنسیڈر کریں گے کہ ٹھیک ہے میں اگر ریزسٹ کر رہا ہوں, کچھ اور لوگ ریزسٹ کر کے اگر جیل چلے جاتے ہیں, میری اہلیہ جیل میں ہے, میری بہنیں جو ہے واٹر کینن کا سامنا کر رہی ہیں, تو سو بھی اٹ, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے صورتحال حکومت کے حق میں تو نہیں بدلے گی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ دونوں جو آپ نے پوائنٹس دیے ہیں, منصور صاحب نے بھی, آپ نے, اور آپ نے کہا ہے کہ الٹیمیٹ لوزر اس میں گورنمنٹ ہی بن رہی ہے اور ان کے حق میں نہیں آتا. بٹ منصور صاحب آپ حکومت, پی ٹی آئی, یعنی اوور آل سب سے انٹریکٹ کرتے ہیں, اور بینگ اے جرنلسٹ بہت سی چیزیں نظروں کے سامنے آتی ہیں. کیا جب یہ حکومت کے حق میں نہیں جا رہا تو کیا پھر حکومت کی ریلائنس صرف اسی بات پہ ہے کہ جب تک طاقت ہے, بے پناہ طاقت ہے, اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک پوزیشن ہے جو کہ اب ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے نا کہ پاکستان کی فوج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ناقابل اعتماد ہے اور یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا سیاست تو پھر نہیں ہوگی, پھر تو طاقت ہے یا طاقت کا استعمال ہے, اور اس طاقت کے استعمال کی وجہ سے اقتدار کا لمبا ہونا ہے. پھر سیاست یا سیاسی کریڈینشلز کسی جماعت کے شاید وہ میٹر نہیں کریں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. جی میرے خیال میں بات جو ہے وہ باقی طاقت کے استعمال کی طرف ہی آ چکی ہے, اور خاص طور پہ میرے خیال میں اگر آپ کل رات کی ڈیولپمنٹس بھی دیکھیں, اڈیالہ جیل کے باہر جو صورتحال تھی کہ وہاں پہ مطلب ان کی بہنوں کے ساتھ میرے خیال میں کیا 60-70-80 افراد رہ گئے تھے جب وہاں پہ واٹر کینن کا استعمال ہوا. ظاہری بات ہے جب یہ ویژولز جو ہے وہ حکومت دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کی تو سپورٹ ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ جو مرضی کیا جائے, اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر یہی سب کچھ جو ہے وہاں پہ مثال کے طور پہ 10-15 ہزار افراد ہوتے تو کیا یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا؟ اتنے آرام سے ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے بھی میرا خیال میں حکومت کو اس بات کی شے ملتی ہے. اس کے بعد اب دے آر سینگ کہ اچھا جی 5 سال کا اگلا جو روڈ میپ ہے
وہ بالکل کلیئر ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. عدلیہ کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, وہ ویسے تو الیکشن سے پہلے یہ سلوگن جو ہے وہ کافی مشہور ہوا تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, لیکن میرے خیال میں حکومت کی اب جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ اب ان کی گل ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک کمفرٹ زون کے اندر ہے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آبویسلی یہاں پہ سچویشن یہ بھی ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے اندر جو ہے اس جماعت کی حکومت ہے اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور وہ صوبہ ایک ایسا صوبہ ہے جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے یا دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے. سو اس کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا, اس کی پولیٹیکل فورسز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بہرحال حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ آئرن فسٹ کے ساتھ ان لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں, اور اس کا نتیجہ جو بھی نکلے گا وی آر ولنگ ٹو ٹیک دیٹ کوئکلی رسک. منصور صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا, نقصان ہوتا بھی ہے, پولیٹیکلی کوئی نقصان ہوتا بھی ہے. یہ جگہ اگر خان صاحب کی تبدیل ہوتی ہے جس کی بہت بات ہو رہی ہے, ذرا کوئکلی بتا دیں اس سے فرق پڑے گا, کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں اور کسی جگہ یا کسی اور صوبے میں ول اٹ ہیو این افیکٹ, یا جہاں خان صاحب ہوں گے وہیں پی ٹی آئی کے دوست جائیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں اس سے ڈیفینیٹلی فرق تو پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ ان کو انٹیریئر سندھ میں کہیں پہ لے گئے تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑتا ہے, لیکن اگر آپ ظاہری بات ان کو اٹک والی سائڈ پہ لے گئے تو پھر اتنا فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ایکسس تو لوگوں کا پھر بھی موجود رہے گا. لیکن یا کوٹ لکھپت والی سائڈ کے اوپر لے آئے, ادھر پنجاب کے اندر کہیں پہ لے آئے, تو پھر میرا نہیں خیال اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں, جو پنجاب ہو گیا, خیبر پختونخوا ہو گیا, اگر ان سے کہیں دور لے جایا گیا تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑے گا. ایکسس کا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اڈیالہ کے باہر جو ہے جہاں پہ ایکسس اتنا آسان ہے, تو وہاں پہ اگر صرف 60-70 بندہ اگر اکٹھا ہو رہا ہے, تو اگر عمران خان صاحب کو کہیں دور لے جایا گیا تو ڈیفینیٹلی اس سے پھر کراؤڈ نمبرز کے اوپر تو فرق پڑے گا. شہزاد صاحب یہ آپ بھی ذرا اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا ٹورڈز دی اینڈ کہ جگہ تبدیل کرنے سے فرق. اور دوسرا ایک اور, کل میں منصور علی خان کا تجزیہ سن رہا تھا کہ بھئی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی گراؤنڈ سویل نہیں ہو رہا کہ جی لوگ نکل آئے, کوئی بہت بڑی تعداد میں نکل آئے اور لمبی قطاریں لگ جائیں جی, ہزاروں کے تعداد میں لوگ کٹھے کم سے کم ہو جائیں جی ہر دفعہ اڈیالہ کے باہر. رات کو بھی جو نمبر تھا, شبیر ڈار بڑے ذمہ دار رپورٹر ہیں, وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ 50-60 کا بھی شاید نہیں رہا تھا خان صاحب کی ہمشیراؤں کے ساتھ. سو یہ اگر ہم پی ٹی آئی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ چیزوں نے ہرٹ کر رہی ہے کہ وہ گراؤنڈ سویل نہیں ہو پا رہا کہیں پہ بھی. یہ بات تو فیکٹ ہے کہ کوئی پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بڑی تحریک چلا سکیں, خاص طور پہ اگر حکومت یہ کرتی ہے کہ جیل کہیں اور شفٹ کر دیں, عمران خان کو کہیں اور شفٹ کر دیں, کسی اور صوبے میں کر دیں, تو میرے خیال سے جو جتنے لوگ آتے ہیں ان کا بھی وہاں پہ پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو حکومت کو یہ خطرہ تو نہیں ہے اس وقت کہ کوئی تحریک چل رہی ہے, کوئی احتجاج ہوگا, اور اسی لیے میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو پھر کچھ چیزیں جو ہے وہ کیوں میٹر کرتی ہیں. 30-15 لوگوں کا وہاں پہ بیٹھنا, ان کے اوپر واٹر کینن کر کے, ان کے اوپر تشدد کر کے آپ کو یہ ویژلز کیوں دینے ہیں؟ اگر کوئی بات آ بھی جاتی ہے, کوئی ایک ٹیکسٹ آ جاتا ہے, کوئی پوسٹ ہو جاتی ہے, تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس حکومت کی اسٹیبلٹی پہ کیا فرق پڑتا ہے, یا اس حکومت کو خطرہ کیا لاحق ہو جاتا ہے؟ تو کچھ چیزیں جب اگنور نہیں کی جاتی, اس پہ مزید بات کی جاتی ہے, وہ ایک زیادہ بڑا ایشو بن جاتا ہے. یہ مجھے تو یہ پالیسی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں, اب تو 26ویں ترمیم کے بعد, 27ویں ترمیم کے بعد, ٹرمپ فیکٹر کے بعد, عدالتی نظام کے بعد, احتجاج ناکام ہونے کے بعد, اس حکومت کو جب کوئی خطرہ نہیں ہے تو وائی ڈو دے اوور ریئیکٹ آن سرٹن تھنگز؟ ایک ملاقات اگر کرنے دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک ٹویٹ آ جاتا ہے, اس سے کیا عمران خان کی رہائی ہو جاتی ہے؟ کیا عمران خان باہر آ جائیں گے؟ میرے خیال سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے عمران خان کی سیاست پہ یا پی ٹی آئی کے لیے. اس لیے مجھے لگتا ہے کچھ چیزوں پہ حکومت جو ہے وہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے.